وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے؟ بنو تمیم ایک شاخ ہے عرب کے قبائل کے اندر، اس شاخ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ ان کی والدہ سیدہ سلمہ جن کی کنیت ام خیر ہے، اور ان کے والد عثمان ابو قحافہ ہیں، اور یہ عرب کے اعلیٰ ترین حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے جو گھرانہ ہے، اس سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اصل سربلندی، اصل شرف، اصل عزت، اصل عظمت کا سبب وہی ہے کہ جو جتنا دین اسلام کے ساتھ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفادار ہے، محب ہے، اس کا اتنا ہی مقام بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیات ہیں، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، ان کے بعد باقیہ انسانوں میں سب سے جو افضل ترین شخصیت ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس لیے ان کو افضل البشر بعد از انبیاء کہا جاتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ان کی معیت ہے، جو ان کا شرف ہے، جو ان کی وابستگی اور تعلق ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ ابوبکر صدیق امین محمد ہیں، امان محمد ہیں، یمین محمد ہیں، یسار محمد ہیں، سپردار مہر نگین محمد ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، یار مزار ہیں۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر انبیاء کے بعد سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے جو مومن بنے ہیں ابوبکر صدیق ہیں۔ قرآن نے جن کو سب سے پہلے صاحب اور صحابی کہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے سائے میں جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر مار کھائی ہے، سب سے پہلے جن کا خون بہا ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے جن کی زبان پہ محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے یہ جملہ نکلا ہے ابوبکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے غار میں حضور سے پہلے جو داخل ہوئے ہیں غار کی صفائی کے لیے وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ حضور کو اپنی گود میں لٹانے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ 40,000 دینار بہت بڑی رقم ہے، سب سے پہلے حضور کے قدموں میں لٹانے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ نہایت بلند مقام، بہت بلند مقام اللہ رب العزت نے دیا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبید کول لگایا صدیق نے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ مسجد میں نماز کے لیے حضور کا انتظار فرما رہے ہیں کہ آقا آئیں گے، امامت فرمائیں گے۔ سب انتظار میں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے، فی مرضہ الذی مات فیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مرض میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اسی مرض کی یہ روایت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب صحابہ کی نگاہیں حضور کی طرف ہیں۔ اچھا، حضور اس حال میں جو آخری ایام تھے آتے کیسے تھے؟ آج ہمیں تو ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو سب سے پہلے ہم چھٹی کراتے ہیں نماز کی، پھر پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، بڑی رخصتیں ہیں، بڑے عذر ہیں ہمارے پاس۔ لیکن امام الامہ، امام الانبیاء نے اگزامپل کیا سیٹ کی؟ حدیث پاک کہتی ہے حبون، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر، ایک طرف سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر، حضور اس طرح سے حبون پاؤں کو گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد کی طرف آتے تھے۔ آج ہمیں تو بہانے چاہیے نا۔ سارے صحابہ کی نگاہیں حضور کی طرف ہیں، خانہ اقدس کی طرف ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ممبر پہ براجمان ہوئے، فصعد الممبر،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدت درد کی وجہ سے، الم کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عاصبا فی رأسہ بخرقۃ، حضور نے اپنے سر اقدس پر ایک کپڑا یا ایک پٹی باندھی ہوئی تھی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں ممبر پر آئے، فحمد اللہ واثنى علیہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوتا تھا خطبہ مبارکہ کا. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی. اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ جملے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس من الناس احد، سارے لوگوں میں سے کوئی بھی اس مقام پہ ہے ہی نہیں. کس مقام پر؟ آغاز جملے کا نفی سے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ مل جائے. لیسا من الناس احد، لوگوں میں سے کوئی اس مقام پر نہیں پہنچا. یا رسول اللہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا امن علی بنفسہ ومالہ، جس نے میرے اوپر اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے سب سے زیادہ احسان کیا ہو. حضور فرما رہے ہیں آخری خطبہ ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ کسی اور نے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے جس نے احسان کیے ہوں، غیر ابی بکر ابن ابی قحافہ، سوائے ابو بکر ابن ابی قحافہ کی. گویا کہ جس نے سب سے زیادہ اپنا آپ حضور پر نچھاور کیا، قربان کیا، اپنا مال سب سے زیادہ قربان کیا، وہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے، میں شرن رب تو لینا بقایا، میں شرن رب تو لینا بقایا صدیق نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ فرما رہے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا بہت خوددار تھے، بہت خوددار تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کا احسان اپنے اوپر، کبھی کسی کا دینا حضور نے اپنے اوپر نہیں رکھا تھا کہ کسی نے لینا ہو یا کسی کو امید ہو. ہوتا ہے نا انسان کے دل میں تسلی ہوتی ہے کہ یار جب فلاں جو بڑا ہے نا، جس کے ساتھ میرا محبت کا تعلق ہے، یار میرا اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی احسان کی صورت ہو جائے تو میں کتنا خوش قسمت ہوں. یہ بھی تو انداز ہوتا ہے نا. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی صفیں سیدھے کراتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے جس کو ہلکا سا کچوکا لگایا تھا نا پیٹ میں، حضور کی ذات کتنی رحیم اور شفیق تھی، کسی کو تکلیف تو دے ہی نہیں سکتے تھے. صفیں درست کرواتے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ لوگوں، اسلام کے اندر صف بندی کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ خیر یہ ہماری اپنی سستی ہے. حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک، سنت مبارکہ یہ ہوتی تھی کہ جب تک صفیں ایکوریٹ سیدھی نہیں ہوتی تھی نماز نہیں شروع فرماتے تھے. دائیں جا رہے ہیں، بائیں جا رہے ہیں، لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اسلام میں دو جگہ پہ صف بندی کی ٹریننگ دی گئی ہے، ایک نماز اور ایک جہاد کی صفیں. آج مولوی ذرا ادھر ادھر دیکھنا بھی شروع کرتے، لوگ کہتے ہیں اچھا اب آپ نے نمازوں کے اوپر بھی آپ نے نگرانی کرنی، تو مولوی بیچارہ ڈرتے ہوئے بس دیکھ ہی لیتا ہے، صفیں نہیں سیدھی کروا سکتا. کیونکہ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس سختی کے دوران میں کسی کے پیٹ میں، اس کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، کچوکا لگا دی. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھ لیا خطبہ حجۃ الوداع میں، بھائی کسی کو بدلہ لینے، کسی کا میرے اوپر کچھ بنتا ہے تو بتا دے. محمد الرسول اللہ سب کا یہاں پہ دے کے واپس اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہے. سارے صحابہ خاموش ہیں. آخر کس نے دینا تھا حضور کا؟ حضور سے کس نے لینا تھا؟ کسی نے کچھ دے بھی دیا تو قربان ہی کیا، نچھاور ہی کیا، بدلہ کاہے کا؟ ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میرا ہے. سب کی نگاہیں دھوڑی ان کے چہرے کی طرف کہ اس نے حضور سے قرضہ لینا ہے. کچھ لینا بھی تھا تو بولنے کی کیا ضرورت تھی پورے مجمع میں؟ حضور نے فرمایا کہ آ جائیے. کیا یا رسول اللہ ایک دفعہ آپ نے مجھے چوکا لگایا تھا، مجھے آج وہ بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول کی ذرا شان سنیے گا. آج ہم بھی بدلے لیتے ہیں، مجھے بدلہ لینا ہے، حاضر ہے. یا رسول اللہ ایسے نہیں، اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا. صحابہ اور چونکے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک اتارا، فرمایا لے لے بدلہ میرے صحابی. وہ لپٹے حضور کے ساتھ اور بوسہ لینا شروع کر دیا. اور جس طرح سے وہ بوسہ حضور سے لے رہے تھے، حضور ساتھ فرما رہے تھے واجبات واجبات، میرے صحابی پہ جنت واجب ہو گئی. بدلے کا بہانہ تھا، اصل میں حضور کو چھونا تھا، اصل میں جنت کا سودا کرنا تھا.
حضور نے کسی کا دینا نہیں تھا، یہ خودداری حضور نے سکھائی ہے.